ذمہ داری اس پر ہے. کوئی خاندانی سپورٹ موجود نہیں ہے, جسمانی اور ذہنی طور پر تھکا ہوا محسوس کرتی ہے خود کو, اس لیے وہ چاہتی ہے کہ اگلا بچہ 3 سے 4 سال کے بعد ہو, لیکن شوہر کی خواہش ہے کہ 2 سال کے بعد اگلا بچہ ہو. تو ایسی صورت میں شرعی رہنمائی کیا ہے؟ بیوی کو شوہر کی خواہش کے مطابق فیصلہ کرنا ضروری ہے, باہمی رضامندی ضروری ہے. دیکھیں, کوئی خاص میڈیکل مجبوری اگر نہیں ہے تو یہ جو ہے نا خود کو تھکا تھکا محسوس, یہ سب کوئی آج کل سب خود کو تھکے تھکے ہی محسوس کر رہے ہیں. یہ تو مرد بھی تھکے تھکے, عورتیں بھی, سبھی دی. اس کا حل یہ ہے کہ ایکٹیو ہونا چاہیے انسان کو. کوئی بیماری ہے تو ڈاکٹر کو بتائیں کہ کیا کمی ہے آپ کے اندر. آج کل تو ٹیسٹ ہوتے ہیں, پتہ چل جاتا ہے. ہمارے ایک دوست کی اہلیہ کو ایسے کپاہٹ رہتی تھی, بہت بیمار, کسی ڈاکٹر کو دکھایا, انہوں نے چند وائٹامن دیے فٹ فاٹ. تو اس کو لمبا کھینچنا نہیں چاہیے. تو میڈیکل سائنس نے اتنی الحمدللہ ترقی کر لی ہے کہ بہت سے مسئلے 2 منٹ میں حل ہو سکتے ہیں جو ہم لمبا کھینچتے ہیں. خاص طور پہ نفسیاتی جو بیماریاں ہوتی ہیں نا, رات کو جن نظر آ رہا ہے, چڑیل نظر آ رہی ہے, یہ ہو رہا ہے, یہ اکثر ڈپریشن کی وجہ سے ہوتا ہے. اس میں اگر شروع میں علاج ہو جائے نا تو 10-15 دن میں بندہ فٹ فاٹ. جو سائیکیٹرسٹ ہیں وہ میڈیسن دے دیتے ہیں, 8-10 دن میں فٹ فاٹ ہو جاتا ہے بندہ. اور اگر اس کو نہیں ٹھیک کیا, لے کے چلتے رہے اور عاملوں میں پڑ گئے, جن بھوت چڑیلوں میں گئے کام سے, زندگی برباد. میں نے ایسے پیشنٹ دیکھے ہیں, ان کو 18-20 سال کی عمر میں بیمار ہو گئے, دماغ ان کا خراب ہونا شروع ہو گیا, ماں باپ پریشان کہ کسی نے جادو کیا. میں نے کہا بھائی ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤ, 10-15 دن میڈیسن کھائیے, فٹ فاٹ ہو گئے ہمیشہ کے لیے. تو خام خمیں نا فنٹر بننے کی کوشش مت کیا کرو. تو یہاں بھی ایسے ہی جو خواتین کہتی ہیں خود کو تھکا تھکا محسوس کرتے ہیں ہم, یہ آج کل بڑے چل رہے ہیں. ایکچولی کام وام تو ہے ہی نہیں, آپ کو پتہ ہے آج کل. بھائی کام تو ہماری ماؤں نے کیے ہیں یار. چٹنی بناتی تھی, سل پہ پیس رہی ہوتی تھی بیٹھ کے گھنٹہ. آٹا بھی گوندنا ہے, اب آٹا گوندنے کی مشینیں آ گئی ہیں اور گرائنڈر مشینیں آ گئی ہیں. کام یہ ہوتا ہے کہ اس کا پلگ لگانا ہوتا ہے اور بٹن دبانا ہوتا ہے, اس میں ٹھیک ٹھاک انرجی خرچ ہو جاتی ہے, ٹھیک ٹھاک انرجی. کیونکہ مشین اٹھانا, میں دیکھتا ہوں نا بچوں کو, بولو کہ میں جیسے کوئی چیز گرائنڈ کرنی ہوتی ہے, بچوں کو بولتا ہوں نا بیٹا یہ کرو, تو مجھے لگ رہا ہوتا ہے ایسے جا رہے ہیں جیسے پتہ نہیں کوئی قیامت آنے والی ہے ان کے اوپر. تو یہ سستی کامن مسئلہ بنا ہے پوری قوم کا. تو کوئی بیماری ہے تو یہ خاتون ڈاکٹر کو دکھائیں. ہاں کوئی بیماری ہو, ڈاکٹر کہے کہ نہیں ابھی وقفہ ضروری ہے, اور ڈاکٹر بھی پھینکو نہ ہو, صحیح ڈاکٹر ہو, ریلائبل ڈاکٹر ہو, ورنہ ڈاکٹر بھی آج کل ماہر ڈاکٹر کم ہی ہوتے ہیں. تو وہ اگر کہتا ہے تو پھر ٹھیک ہے, روکا جا سکتا ہے نسل. اور اگر وہ نہیں کہتا تو پھر 2 سال کا وقفہ کافی ہے. دیکھیں شریعت میں لبرل لوگوں میں اور اسلام میں کیا فرق ہے. ہمارے ہاں ماڈرن اور لبرل لوگ کہتے ہیں کہ میاں بیوی کی جب شادی ہو جائے تو بچہ پیدا کرنے کے لیے دونوں کی پرمیشن ضروری ہے. دونوں چاہیں گے تو بچہ پیدا ہو, ورنہ نہ ہو. شریعت میں الٹا ہے, بچہ روکنے کے لیے دونوں کی پرمیشن ضروری ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دونوں میں سے ایک کی بھی خواہش ہے کہ بچہ ہو تو پھر نہ مرد کو روکنے کی اجازت نہ عورت کو. شوہر چاہتا ہے مجھے اولاد چاہیے تو بیوی روک نہیں سکتی, بیوی چاہتی ہے کہ مجھے اولاد چاہیے تو شوہر کوئی حمل روکنے کی تدبیر اختیار نہیں کر سکتا. اسلام یہ کہتا ہے بچہ روکنا دونوں کا رائٹ نہیں ہے, بچہ ہونا دونوں کا رائٹ ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ بچہ ہونا دونوں کا رائٹ ہے. لہذا کسی کو بھی یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ عورت کہہ دے کہ میں آپ کو بچہ نہیں دوں گی, نہیں ابھی نہیں, 2 ہو گئے یا تیسرا نہیں دوں گی. نہ, یہ عورت نہیں روک سکتی. نہ مرد کو یہ رائٹ ہے کہ وہ کہے چونکہ تمہارے 2 ہو گئے, میں اب مجھے خرچے پڑیں گے میرے اوپر, میں نہیں روک سکتا. نہیں, عورت چاہ رہی ہے تو ہوگی اولاد. تو اس لیے ایک طرف ہو جاؤ, یا تو انگریز بن جاؤ, انگریز کے پٹھو بن جاؤ, یا اسلام کی طرف آ جاؤ. ہاں کوئی میڈیکل ایشو ہے, بعض صحتیں عورت کی کمزور ہوتی ہیں, وہ نہیں ہو پاتا, پھر وہ ایک الگ بات ہے. تو اگر میڈیکل ایشو نہیں ہے جو عام طور پہ نہیں ہوتا. اچھا, میڈیکل ایشو کھڑے ہوتے ہیں حمل روکنے سے. حمل ہونا یا بچہ ہونا تو نیچرل ہے نا, اس سے میڈیکل ایشو تھوڑی کھڑے ہوتے ہیں. میڈیکل ایشوز جو کھڑے ہوتے ہیں, جو پیدا ہوتے ہیں, وہ ہوتے ہیں پریگننسی روکنے سے. کیونکہ روکنا آسان کام نہیں ہے. میڈیسن لیتی ہیں عورتیں, دوائیں لیتی ہیں, پریگننسی کو گراتی ہیں, اتنے مسائل ہیں اس سے. حمل روکنے کی کوئی ایک دوا بھی ایسی نہیں ہے جس کے خطرناک سائیڈ افیکٹ نہ ہو. اگر کوئی دوا ہوگی نا جس میں کہیں گے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے, تو اس کا کم سے کم افیکٹ یہ ہوگا کہ بیوی کا موڈ خراب رہے گا جس دن وہ میڈیسن کھائے گی. اور بیگم کا موڈ خراب ہو, آرمی چیف کا موڈ خراب ہو جائے نا, اتنا برا نہیں ہے.
آپ کے حکمرانوں کا موڈ خراب ہو جائے, ایس ایچ او کا موڈ خراب ہو جائے, کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا. بیگم کا موڈ خراب ہو, کوئی نہ کوئی گھر میں بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے انسان, کیونکہ وہ پارسل کرتی ہے. یعنی وہ موڈ خرابی جو ہے نا وہ سب جگہ پھیلے گی. وہ بچے بلا وجہ پٹ رہے ہوتے ہیں, میاں کو بلا وجہ, پھر میاں بھی غصہ آ جائے, تباہی ہے. تو اس لیے چڑچڑا پن جو طبیعت میں پیدا ہوتا ہے, اس کا بہت بڑا دخل کس سے ہے؟ حمل روکنے کی دواؤں سے ہے. چڑچڑی ہو جاتی ہے طبیعت. حکیم محمد سعید صاحب نے ایک واقعہ لکھا تھا. انہوں نے لکھا کہ کسی کا واقعہ سنا ہے اپنی کسی پیشنٹ کا. ان کے گھر میں لڑائیاں رہتی تھیں, پھڈے رہتے تھے. تو کیا ہوا ہے کہ انہوں نے مشورہ دیا کہ بھائی اولاد پیدا کرو. تو کہتے ہیں جیسے ہی عورت کو پریگننسی ہوئی ہے نا, پھڈے ختم, کیونکہ اس کا موڈ ٹھیک ہو گیا. وقتی طور پہ بیماریاں تو ہوتی ہیں پریگننسی میں, لیکن وہ نیچرل ہیں, وہ حمل کا حصہ ہیں. لیکن حمل روکنے سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ حمل سے نہیں ہوتے. ہاں, ہر سال ہی بچہ پیدا ہو رہا ہے, اس کے لیے بیچاری کے لیے سنبھالنا مشکل ہو گیا ہے, یا صحت برباد ہوتی جا رہی ہے. بعض عورتوں کو صحیح خوراک نہیں مل رہی ہوتی, سارا فوکس مرد نے بچہ پیدا کرنے پر لگایا ہوتا ہے. کیونکہ بچہ جب بنتا ہے, عورت کو کیلشیم, خاص طور پہ جب وہ دودھ پلا رہی ہوتی ہے, آئرن کیلشیم کی کمی ہوتی ہے. تو وہ غذائیں جن میں کیلشیم اور آئرن ہو, وہ اس کو انڈے منڈے کھانے پڑتے ہیں اس کو. اب آپ نے اس کو کدو کھلا رہے ہو, اس کو صرف جو ہے آپ نے ابلی ہوئی سبزیوں پہ ٹرکائی, کھلا ہی نہیں رہے اس کو, اور میرا بیان سنا ہوا ہے کہ بچے زیادہ پیدا کرنے چاہیے, تو وہ پھر ظلم ہو جائے گا. اور یہ بھی یاد رکھو, جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا, اور عورت کمزور ہو, تو بچہ کمزور نہیں پیدا ہوتا, بچہ پورا صحیح پراپر ہو, وہ ساری طاقت ماں کی کھینچ لیتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی ماں میں اگر کسی چیز کی کمی ہوگی نا, تو اکثر بچے میں نہیں آتی وہ کمی. بچہ اپنے آپ کو, جیسے انڈا جو پیدا ہوتا ہے نا, مرغی جب انڈا دیتی ہے, تو ماہرین کہتے ہیں انڈا اس وقت تک نہیں بنے گا جب تک انڈے کے اجزاء مکمل نہیں ہو جائیں گے. بھائی ہر انڈے میں ایک خاص مقدار میں آئرن ہوتا ہے, میگنیشیم, پوٹاسیم, جو سارے اس کے اجزاء ہیں, زنک ونک, جب تک وہ کمپلیٹ نہیں ہوں گے انڈا مارکیٹ میں نہیں آئے گا. اب ہوگا یہ کہ مرغی کا بیڑا غرق ہو جائے گا, کیونکہ مرغی جتنی اس کے اندر جو منرلز وغیرہ تھے وہ سارے اس نے پارسل کر دیے انڈے میں, کیونکہ انڈا بنے گا نہیں اس وقت تک. تبھی آپ مرغیوں کی خوراک صحیح نہ ہونا, تو جو مرغی انڈا دیتی ہیں ان مرغیوں کا بیڑا غرق ہوتا ہے, انڈے کا بیڑا غرق نہیں ہوتا. انڈا پراپر نکل کے آئے گا مارکیٹ میں, مرغی کا آپ دیکھ لینا بال جھڑ گئے, بیڑا ہی غرق. تو اس مرغی کو کھلانا پڑتا ہے جو انڈا دے رہی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ کنجوس لوگ نہیں کھلاتے. میں نے مرغیاں پالی ہیں, ایک دفعہ ہمارے ایک دوست کے گھر میں گیا, انہوں نے مرغی خریدنی تھی, مجھے ایسا حال رکھا ہوا تھا مرغیوں کا. میں نے کہا ان کو کھلاؤ تو صحیح, جو گھر کا تھوڑا بہت بچا ہوا ہوتا ڈال دیتے. کہتے ہیں یار پھر انڈا مہنگا پڑتا ہے. میں نے کہا میرے بھائی مر جائے گی یہ, جانور پہ بھی ظلم کرنے کا گناہ ملتا ہے. تو ایسا ہی جب پیٹ میں عورت کی پریگننسی ہوتی ہے, بچہ ہوتا ہے نا, تو بچہ جب تک مارکیٹ میں نہیں آتا, جب تک اس کے وہ کمپلیٹ نہیں ہو جاتا, تو بیڑا کس کا غرق کر دیتا ہے وہ, ماں کو خوراک صحیح نہیں مل رہی ہے تو وہ ماں کو چوس لیتا ہے. تبھی پھر بچہ پیدا ہونے کے بعد پھر خواتین میں ہڈیوں کے مسائل, کمر کے مسائل, بال گر گئے سارے, اور چہرے کی رونق ختم ہو گئی ہے. وہ ہیں جن کے میاں کیا ہیں, کنجوس. نہیں آ رہی سمجھ بات؟ جن کے میاں کیا ہیں, کنجوس قسم کے میاں ہیں. تو یہ ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. تو اس لیے اچھی خوراک گھر والوں کو کھلایا کرو. اچھی کا مطلب کھجور, گوشت, کھجور, انڈے, 3 چیزوں کو فوکس کرو. گوشت کے پیسے نہیں ہیں تو انڈا سب سے اچھا. ماہرین کہتے ہیں پروٹین کس میں ہے, جن کو گوشت نہیں ملتا نا, غریب ہے, نہیں کوئی بات نہیں, انڈا گوشت سے بھی زیادہ اچھی چیز ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو انڈے پھوڑ دیا کرو, اور انڈے سے گھبراؤ مت. 5-5, 6-6 انڈے آدمی آرام سے ایک ٹائم پہ کھا سکتا ہے. آپ تھوڑا سا احتیاط کیجیے, مذاق کر رہا ہوں, ناراض نہیں ہونا. 5-5, 6-6 انڈے ایک ٹائم پہ کھا لینا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن کیسے کھانا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آج تو رمضان ہے نا, آپ لوگ کون سا کچھ کرنا تو ہے نہیں, گھر جا کے بھی ایسے ہی بیٹھنا ہے, تو ابھی تھوڑا اچھی کام کی باتیں آ جائیں. انڈے کو پہلی بات یہ, جو بالکل پکا ہوا انڈا ہوتا ہے نا, وہ ہاضمے میں مسئلہ کرتا ہے. حکیموں میں مشہور ہے کہ فل زردی کا پکا ہوا انڈا دشمن کو کھلاؤ اور ہاف بوائل خود کھاؤ. یہ حکیموں میں بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں.
تجربہ بھی کر کے دیکھا ہے ہم نے, جو فل پکا ہوا انڈا ہوتا ہے نا, فل بوائل, وہ ہضم نہیں ہوتا اتنے, وہ گیس پیدا ہو, جن کا میدا بہت پاورفل ہے وہ کھاتے رہے, لیکن نارمل آدمی کے ہضم نہیں ہوتا وہ. تو ہاف بوائل انڈا ہو, اس سے بھی آسان طریقہ یہ ہے, پانی میں انڈے کو تل کے کھاؤ. میں ایسے ہی انڈا بناتا ہوں, پانی میں انڈا تلتا ہوں. آپ کہو گے تلنا کیسا ہو گیا پانی میں؟ بہت مزے کا انڈا بنتا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے, 4-5 انڈے لے کے ایک ہی ساتھ پیالے میں ڈال دیے, ایک ہی ساتھ, زردی نہ ٹوٹے ان کی, پھر زردی جب ٹوٹتی ہے تو مزہ نہیں رہتا پھر کھانے میں. مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے, اب آپ کا ہر آدمی کا اپنا وہ ہوتا ہے. انڈے کی تو زردی میں ہی تو ٹیسٹ ہے, جو زردی الگ سے ہوگی تو مزہ آئے گا. تو آپ نے کیا کیا, پانی کو فرائی پین میں پانی ڈال دیا, اس میں جب وہ پانی کھولنے لگے, یعنی ہلکا پانی ہو زیادہ نہ ہو, تو وہ پیالہ آپ نے اس میں پلٹ دیا. چاہیں تو ہلکا سا نمک ڈال دیں اس پانی میں, ہلکا سا, زیادہ نمک شمک نہ ڈالے کریں, تو وہ پانی میں ہی وہ نمک بھی پکا ہوا نمک کم نقصان دے, کچا نمک زیادہ نقصان دیتا ہے. جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں, کچا نمک کھا کے ایک دم بی پی شوٹ کرتا ہے ان کا, پکے ہوئے نمک سے اتنی جلدی اثر نہیں ہوتا, تو نمک کو پکا لیا کریں. تو آپ نے کیا کیا, پانی فرائی پین میں تھوڑا سا پانی, جتنا آئل ڈالتے ہیں, وہ جب اچھی طرح گرم ہو گیا تو وہ 5 انڈے یا 4 انڈے یا 3 انڈے حسب توفیق آپ نے اس میں ڈال دیے. اور اب امن اور شانتی کے ساتھ بیٹھ جاؤ, جلد بازی نہیں کرو, کھڑے ہو کے دیکھو نہیں یہ پک کیوں نہیں رہا, کیونکہ وہ دیر لگائے گا, تیل میں فوراً پک جاتا ہے. کیونکہ اس نسخے میں یہی ہے کہ انسان کو ٹینشن شروع ہو جاتی ہے, پکنا کیوں نہیں پک رہا. پھر وہ جا کے کیا کرے گا, چمچ سے نا اس کو ہلانا شروع کر دے گا, پلٹنا شروع کر دے گا, اس سے زردی ٹوٹ جائے گی, وہ انڈے کا مزہ خراب ہو جائے گا. تو آرام سے بیٹھ جاؤ بس, تو ٹائم لگے گا اس کو پکنے میں, ہوتے ہوتے جب پانی خشک ہو جائے گا تو بس انڈا تیار ہے. وہ آپ انڈا کھا لو اپنے خرچے پہ, تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ دیکھنا ہضم بھی ہوگا, کوئی طبیعت پہ بوجھ بھی نہیں ہوگا. اور روٹی کم کھاؤ نا, یہ زیادہ کھا لو, روٹی میں بھی تو پیسے خرچ ہوتے ہیں. انڈا سستی ترین پروٹین کی ایک سورس ہے, تو اس لیے غریبوں کے لیے بہترین چیز ہے انڈا. اور اگر انڈے کے پیسے بھی نہیں ہیں تو پھر یقین کر لو آپ کو اللہ روٹی میں ہی وہ ساری طاقتیں دے دے گا. جو کھانے کو مل رہا ہے اس پہ شکر ادا کرو, لیکن جب پیسے ہیں تو پھر کنجوسی مت کیا کرو, انڈے پھوڑ دیا کرو, کھایا مت کرو, پھوڑا کرو انڈے. تو اس سے بہت زبردست چیز ہے انڈے. اور دیسی انڈا میں نے تجربہ کر کے دیکھا ہے زیادہ اچھا ہضم ہوتا ہے. ہو سکتا ہے ڈاکٹر کو اس پہ اختلاف ہو, لیکن میں نے دیکھا ہے کہ دیسی انڈا طبیعت پہ کم بوجھ بنتا ہے بنسبت یہ جو فارمی انڈا ہے. اب ڈاکٹر جانے آپ جانو, لیکن میرا اپنا تجربہ یہی ہے کہ وہ انڈا یہ جو دیسی ہے نا, اور دیسی بھی ہماری مرغیوں والا دیسی, جو لوفری کرتی ہیں, گھومتی ہیں پھرتی ہیں, دھوپ میں کیڑے مکوڑے کھاتی ہیں. میں نے ایسی 40-50 مرغیاں پالی ہوئی ہیں. ابھی ہوا کیا تھا دیکھو, میری ساری مرغیاں مر گئی تھیں 3-4 سال پہلے, وبا آئی تھی نا, اور کوتاہی بھی تھی اس میں. تو اس کے بعد 2-3 بچی اور ایک مرغا بچہ, پھر اسی سے نسل بڑھی, پھر 50-60 ہو گئی. لیکن اس میں آدھے مرغے آدھی مرغیاں. اب وہ جو مرغوں نے تباہی پھیلائی ہوئی تھی, مرغے کم ہونے چاہیے, مرغیاں زیادہ ہونی چاہیے. تو پھر ہم نے ایک دن ان سب مرغوں کے جنازے پڑے ہم نے, اور وہ سارے مرغے ہم نے کہاں ڈال دیے, فریزر میں ڈال دیے, دیسی مرغ. تو اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ حسب توفیق خود بھی کھا رہا ہوتا ہوں, دوستوں کی دعوت بھی کر رہا ہوتا ہوں. تو میں نے کہا یار میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ مرغے مریں, لیکن فطرت یہ چاہتی ہے کہ ان کو کاٹ کے کھاؤ, اور 4 مرغیوں کے ساتھ صرف ایک ہی مرغا رہے. سمجھ گئے؟ تو فطرت یہ بھی چاہتی ہے کہ مرد اور عورت جب برابر ہو جائے نا ریشو ان کا, تو فطرت چاہتی ہے مردوں کو مارو, کمبختوں کو مارو ان کو, تاکہ 2-3 عورتوں کے ساتھ ایک مردوں, بس باقی سارے مرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لڑیں گے آپس میں, ماریں گے ایک دوسرے کو, ٹینشن میں جائیں گے, یہ وغیرہ وغیرہ. تو فطرت نے مرد اور عورت کا ریشو اس لیے زیادہ نہیں رکھا کہ سب کی ایک ایک بیوی ہو. مرد مرنے کے لیے پیدا ہوا ہے, جنگوں میں, لڑائیوں میں, حادثات میں. تو یہ موت کا ریشو ہمیشہ مردوں میں زیادہ ہوتا ہے, اور مردوں کی عمر بھی عام طور پہ عورتوں سے کم ہوتی ہے. بیوائیں بہت دیکھی ہوں گی, رنڈوے بہت کم دیکھے ہوں گے آپ نے. میں نے بھی بتایا تھا نا, کینیڈا میں ایک صاحب مجھ سے ملے, مجھے کہنے لگے میری والدہ کی عمر 80 سال اور میرے والد 95 سال کے. میں نے کہا تمہاری ماں کو سلوٹ ہے کہ تمہارے ابا کو 95 تک پہنچنے دیا اس نے. یہ کریڈٹ میں نے کہا ابا کو نہیں جاتا, یہ کس کو جاتا ہے؟
آپ کی ماں کو جاتا ہے. انہوں نے اتنا اچھا سلوک کیا کہ 95 تک پہنچ گئے, ورنہ شادی شدہ آدمی 95 تک نہیں, وہ پہنچنے نہیں دیتی اس کو بھائی. اچھا میرے بھائی, ہاں تو ونڈا بنا کے کھا لیا کرو. اور ایک اور چیز بتا دوں یار, چلو رمضان ہے تو تھوڑا سا کیا خوش باتیں, ہم تھوڑا سا انجوائمنٹ کی باتیں بھی ہو جائیں نا, کیا خیال ہے؟ لوگ بولیں گے مولوی صاحب نے ٹوٹکے بتانے شروع کر دیے. بھائی ٹوٹکے اگر ہیں اچھے تو بتا دیے جائیں, کیا خیال ہے؟ ریسیپی سمجھ لو آپ اس کو. میں نے وہ کینیڈا میں ایک شربت شیئر کیا تھا, کیونکہ رمضان میں نا میں نے ابھی پورا بیان اس پہ کیا نا کہ کم کھاؤ کم کھاؤ, وزن بڑھانا ٹھیک نہیں ہے, ایکٹیو رہنا کیا ہے اچھا ہے, کیا خیال ہے؟ بولا ہے نا. تو یہ جو آپ شربت پیتے ہو نا, چینی وینی, میں نے تو آپ کو بتایا نا, میں نے بیان میں بتایا 30-35 سال سے شربت نہیں پیا میں نے, ایک آدھ گلاس کہیں پی لیا ہوگا. یہ اللہ نے ہمیں ویسے ہی اس مصیبت سے بچایا ہوا ہے, کیونکہ میں نے تجربہ کیا جب شربت پیو طبیعت میں سستی ہوگی. تو کیا کرنا ہے ایسی چیز کا جس سے آپ کی طبیعت میں سستی ہو, آپ کام ہی نہ کر پاؤ, تو ہٹا دو اپنی زندگی سے اس کو. تو رمضان میں آپ خوراک کی بڑی اچھی پریکٹس کر سکتے ہو, آپ اپنے آپ کو اچھی خوراک کا عادی بنا سکتے ہو. یہ ایسا گفٹ ہمیں اللہ کی طرف سے ملا ہے, یہ کسی اور قوم کے پاس نہیں ہے. اس کا فائدہ اٹھاؤ, روحانی بھی جسمانی بھی. روحانی فائدہ تو تہجد, تراویح, تلاوت, صدقات و خیرات خوب کرو رمضان میں دبا کے. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت کا دریا بن جاتے تھے رمضان میں. تراویح پڑھتے ہیں لوگ ماشاءاللہ, تلاوت کرتے ہیں, عبادت اس میں عام طور پہ زیادہ ہی ہوتی ہے, دعائیں مانگو راتوں کو اٹھ کے. یہ ہے روحانی. جسمانی فائدہ کیا؟ خوراک کو بہتر کر لو. اب سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دیکھو آج میں سحری میں نے کیا کیا ہے, نہیں سحری کی میں نے کیسے, چند کھجوریں کھائی ہیں اور ایک گلاس دودھ پیا ہے بس. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ چند کھجوریں اور ایک گلاس دودھ, 1-1.5 گھنٹے کا بیان ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ابھی بھی بولا جا رہا ہوں. پھر قرآن بھی یاد کرنا ہے تراویح میں سنانے کے لیے. تو چند کھجوریں اور ایک گلاس دودھ بھی اپنی گائے کا, دیسی, بالکل ایک دم پتہ چل رہا ہے دودھ ہی نکل رہا ہے, ڈیزل نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. اور دیسی جو آرگینک دودھ ہوتا ہے نا, تو طبیعت بھی فٹ فاٹ رہتی ہے. میں صبح پھوڑ دیتا, ابھی یہاں تک ڈکاریں آ رہی ہوتی کہ نہیں آ رہی ہوتی بیٹھ کے. تو ہم نے گرمیوں کے روزوں میں تجربہ کیا, 2 کھجوریں بھی سحری میں کھا لو, گرمیوں کے روزے بھی نکل جاتے ہیں آرام سے. تو یہ آپ کو اللہ نے ایک تحفہ دیا ہے اپنی خوراک کو کنٹرول کرنے کا. اچھی خوراک کا عادی بنا لو اپنے آپ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو افطاری میں 2-3 کام لازمی کر لیں آپ. روٹی کم سے کم کر دو اپنی خوراک میں. افطاری میں روٹی کو کیا کرو, چھوڑ سکتے ہو تو چھوڑ دو, 1 مہینہ نہیں کھاؤ, کچھ بھی نہیں ہوتا, پھر کھا لینا بعد میں. تو کم سے کم کر دو روٹی کو. جب بھوک لگ رہی ہے کچھ کھجور کھا لی, کچھ چنے, تھوڑے بہت چنے کھا لیے, گوشت کھا لیا, انڈا کھا لیا, یہ مدذل عالیہ 2-3 چیزوں کو اس نے کھا لیا. آج کل مدذل عالیہ کا مطلب جو سامنے آیا کھا لیا. اسلام میں جو مدذل عالیہ کا مطلب 2-4 نوالا کھا لیا. تو اسلام کا مدذل عالیہ اور ہم لوگ کا مدذل عالیہ میں کیا ہے فرق؟ تو کنٹرول کرو. افطاری میں شربت مت پیو. شربت پینا ہے تو جو میں نے بتایا تھا شربت وہ والا پی لو. میں نے پوری ریسیپی شیئر کی تھی آپ کے فائدے کے لیے. آپ نے کیا کرنا ہے, پودینے کو پانی میں ڈال کے رکھنا ہے, تھوڑی دیر پانی میں پڑا رہے گا وہ, تو اس کی مٹی صاف ہو جاتی ہے. پھر اسے نکال کے اچھی طرح دھو لیا. کراچی میں تو یہ بھی نلکے کے پانی سے دھونے کے بعد پینے کے پانی سے الگ سے دھونا پڑتا ہے, کیونکہ نلکے کے پانی نے اس کو گندا کر دیا ہوتا ہے, تو اب اس کو پینے کے پانی سے دھو لو آپ. پنجاب کو مجھے نہیں پتا. تو یہاں آپ نے دھونے کے بعد اس کے پتے نکال کے, یا پتے پہلے نکال لو, نکالنے کے بعد آپ نے کیا کیا, ہلکا سا پانی ڈال کے اس کو وہ جو گرینڈ کر لو اس کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اچھا, گرینڈ کرنے سے پہلے اس میں 2-3 لیمو بھی ڈال دو, یا 1 لیمو, یا جو بھی آپ کو, وہ تجربہ ہو جائے گا کہ آپ کتنا افورڈ کر سکتے ہو, وہ آپ کو خود تجربہ ہو جائے گا. پھر لیمو میں فرق ہوتا ہے, کچھ لیمو بڑے کڑوے ہوتے ہیں, کچھ نہیں ہوتے, کچھ میں ترشی زیادہ, کچھ میں کم, وہ آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا. تو وہ آپ نے چھلکوں سمیت اس میں بیج نکال لو, چھلکوں سمیت گرینڈ کرنا ہے. اس میں چھلکے نہیں نکالنے. اس میں لیمن کا چھلکا بہت ہی کوئی خاندانی چیز ہے, تھوڑی خاندانی ہوتی میں نہیں بتاتا آپ کو, میں نے تجربہ کیا ہے, بہت ہی کوئی خاندانی چیز ہے لیمن کا چھلکا. تجربہ کے اندر باڈی بہت ایکٹیو ہو جاتی ہے اس سے.